ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسلامی مہینوں میں، ہجری مہینوں میں محرم پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا جو نظام ہے تاریخ کے حوالے سے وہ دو قسم کا ہے، ایک شمسی اور ایک قمری۔ ویسے تین قسم کا ہے، شمسی، قمری اور نجومی۔ شمسی کا تعلق سورج سے ہے، قمری کا تعلق چاند سے ہے، نجومی کا تعلق ستاروں سے ہے۔ اب جو شمسی سال ہوتا ہے اس میں دو قسم کے تاریخ رائج ہیں، ایک کو عیسوی کہتے ہیں، عیسوی سال۔ عیسوی سال کا تعلق سورج سے ہے، جس میں 12 مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اب اس کو عیسوی بھی کہتے ہیں، میلادی بھی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، 2022 عیسوی یا 2022 میلادی، تو یہ سورج کے لحاظ سے اس کو 2022 عیسوی سال کہتے ہیں یا 2022 میلادی سال کہتے ہیں۔ اور ایک اور تاریخ بھی رائج ہے جو اکثر پنجاب، پاکستان اور ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے، جس کو بکرمی کہتے ہیں۔ سردار بکر ماجید کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، جس کے مہینے ہمارے پنجابی زبان میں کافی استعمال ہوتے ہیں: چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، کنوار، اور اسی طرح اگن، پوہ، ماگھ، پھاگن۔ یہ 12 مہینے جس کا آج کل مہینہ جو چل رہا ہے ساون کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ بکرمی سال کہلاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی سورج سے ہے۔ اور ایک ہے قمری سال، جس کا تعلق چاند سے ہے۔ اس قمری تاریخ کو اسلامی تاریخ بھی کہتے ہیں، اس کو ہجری تاریخ بھی کہتے ہیں، اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم لکھتے ہیں ہجری سال لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ 1444 ہجری قمری، ہاں اور جیم لکھتے ہیں۔ جس طرح 2022 کے ساتھ عیسوی لکھتے ہیں یا صرف عین لکھتے ہیں، کہ جس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی، اور ہجری کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ 1444واں سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہر عام و خاص، پڑھے لکھے ان پڑھ کو عیسوی سال کے مہینے تو یاد ہوتے ہیں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کا چل رہا ہے، جون کا ہے، جولائی ہے، جنوری ہے، لیکن اسلامی مہینے شاذ و نادر کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ ہجری سال کا کون سا مہینہ ہے۔ تو ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، جس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم اسلامی تاریخ میں، محرم میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور غالباً مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو پار لگی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے 40 دن، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 محرم کو کنویں میں پھینکا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، اور دنیا میں پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی ہے، اور قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ تو 10 محرم یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ شروع سے لے کر اب تک اور آئندہ قیامت کے دن تک یہ محرم کا جو 10واں دن ہے، یوم عاشورہ ہے، اس کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل تھی اور حاصل رہے گی۔ چونکہ عام لوگ محرم کو صرف شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ 10 محرم کو سوائے صوم کے اور کسی چیز کو نہیں جانتے۔